الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یعنی اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ رمضان المبارک کہلاتا ہے. اس ماہ مبارک کے روزے اہل اسلام پر فرض کیے گئے. روایت ہے کہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے. رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی. رمضان المبارک ہی میں حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. رمضان ہی میں قرآن کریم نازل ہوا اور اسی ماہ میں جہاد فرض ہوا. رمضان المبارک ہی میں ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. رمضان المبارک ہی میں مکہ فتح ہوا جس کے نتیجے میں عظمت اسلام کے پرچم لہرائے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا اور شیطان کا قید کر دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت خداوندی بندوں کے قریب کر دی جاتی ہے. رمضان المبارک کی برکت سے بندوں سے زیادہ تر نیکی اور تقوی کا اظہار ہوتا ہے. دل خدا کی یاد اور ذکر و تلاوت سے معمور ہو جاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کو بیڑیا ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو روزے کو بہکانے پھسلانے کے مواقع کم ملتے ہیں. روزے دار وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے اندر جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. ایک اور جگہ ارشاد ہے، رمضان المبارک ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض عبادت کا ثواب معمول کی 70 عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. کتنی رحمتیں اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں پر اس مہینے کے اندر برستی ہیں. معزز سامعین، تمام عبادات کا اپنے طور پر ایک بڑا مرتبہ اور مقام ہے. نماز بڑی اہم عبادت ہے جس کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. زکوٰۃ مال عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب بھی کسی عبادت سے کم نہیں، مگر ان تمام عبادات کا تعلق ظاہر سے ہے. روزہ فقط ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق باطن سے ہے. یہ ایسی
ایسی منفرد عبادت ہے کہ جس کا تعلق صرف مالک حقیقی اور بندے کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ روزہ جیسی اہم عبادت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ باقی تمام عبادات کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، مگر روزے کا اجر و ثواب بذات خود حق تعالی دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے لہذا اس کا اجر و ثواب بھی میں خود دوں گا۔ اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب میں خود دوں گا، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اس کا ثواب نہیں دلایا جائے گا بلکہ اللہ رب العالمین اس کا ثواب خود عطا فرمائیں گے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، انا اجزا بہ، یعنی روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ جس نے روزہ میری رضا کے لیے رکھا میں خود اس کو بطور بدلہ حاصل ہو جاتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندے کو خدا ہی مل جائے۔ اس روایت کے مطابق غور کیجئے کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کو ادا کرنے والا اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب دینے والے سے بھی ملاقات کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ واقعہ مشہور ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا کہ ایک روز انہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کرایا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اصحاب رسول اور سرور کائنات کے مزاج خادم بڑے ذہین واقع ہوتے تھے۔ اگر ہم اس موقع پر ہوتے تو کوئی دنیاوی چیز مانگتے، مگر انہوں نے دیکھا کہ تاجدار نبوت کا دریائے رحمت و شفقت جوش میں ہے تو عرض کیا، اسألک مرافقک فی الجنہ، کہ جنت میں آپ کا رفاقت کا خواہشگار ہوں، جنت کے اندر آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمود غزنوی کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ محمود غزنوی نے خوش ہو کر اپنے جرنیلیوں کے سامنے جواہرات اور موتی پھینک دیے اور ان سے کہا کہ آپ ان کو چن لے۔ خود گھوڑے پر سوار ہو کر چل دی۔ تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کا غلام ایاز بھی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا آ رہا ہے۔ پوچھا، ایاز یہ کیا تجھے موتی اور ہیرے جواہرات نہیں چاہیے؟ ایاز نے جواب دیا، جو موتیوں کے طالب تھے موتی چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں موتیوں والا چاہیے۔ جب موتیوں والا مل جائے تو موتی خود بخود مل جاتے ہیں۔ معزز سامعین، جسے جنت اور اس کی نعمتیں دینے والا مل جائے اس کو دنیا اور آخرت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ روزے دار کو منعم حقیقی جب مل گیا تو اسے اور کیا چاہیے؟ اس کو اللہ رب العالمین خود مل رہا ہو اور وہ لینا نہ چاہے تو اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس ماہ کی قدر کرے، رمضان المبارک کے روزوں کی قدر کرے، رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے اور اللہ رب العالمین کی ذات عالی کو حاصل کرے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی تعلیم ربانی محض حکم کے طور پر نہیں ہے، بلکہ وہ سرتاپا حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے۔ اس کے فرائض کی عمارت روحانی اخلاق، اجتماعی اور مادی فوائد اور شفقتوں کے چہارگانہ ستونوں پر قائم ہے، اور ان مصلحتوں اور منفعتوں کے اصول اور جوہر کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحیفہ الہامی نے ظاہر کر دیا ہے۔ چنانچہ روزے کے مقاصد اور اس کے اغراض بھی 3 مختصر فقروں میں حق تعالی نے بیان کر دیے ہیں۔ بیان فرماتے ہیں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ خدا نے تم کو جو ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی اور عظمت ظاہر کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ اس ہدایت کے ملنے پر تم خدا کا شکر ادا کرو۔ تیسری جگہ رب کائنات بیان فرماتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، یعنی یا تم میں تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہو جائے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والے بنو۔
اصحاب شرعیت پیغمبروں کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے شرعیت کے اترنے سے پہلے ایک مدت معینہ تک ملکوتی زندگی بسر کی اور تابع امکان کھانے پینے کی انسانی ضرورتوں سے وہ پاک رہے، اور انہوں نے اس طرح اپنی روح کو عالم بالا سے اتصال کے لائق بنایا، یہاں تک کہ وہ مکالمہ الہی سے سرفراز ہوئے اور پیغام ربانی نے ان پر نزول کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روز اسی طرح بسر کیے، تب تورات کی تختیاں ان کے سپرد ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 روز اسی طرح گزارے، تب حکمت کا سر چشمہ ان کی زبان اور سینے سے ابلا۔ نبی اکرم سردار دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں ایک مہینہ مصروف عبادت رہے۔ اس کے بعد فیضان الہی کا نور اس غار کے دہانے سے طلوع ہوا۔ سے معلوم ہوا کہ روزے کی فرضیت سے سب سے پہلا مقصد انبیاء علیہ السلام کے ان متبرک اور مقدس ایام کی تقلید اور پیروی سے۔ یہودی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقلید اور پیروی میں یہی چاہتے تھے، مگر انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی حکم ہوا کہ وہ اپنے نبی کی پیروی میں چند دن اسی طرح گزارے۔ چنانچہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ پارہ نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ دین الہی کی تکمیل، نبوت کے اختتام اور تعلیم محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال کی یہ بڑی دلیل ہے کہ گزشتہ امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تقلید اور پیروی کے جس سبق کو چند ہی روز میں پھیلا دیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاکھوں و کروڑوں امت اس کو اب تک یاد رکھے ہوئے ہے، اور اپنے رسول کی پیروی میں وہ بھی ایک مہینے تک اسی طرح دن کو کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشوں سے خود کو پاک رکھتی ہے اور ملکوتی زندگی بسر کرتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، روزہ انبیاء علیہ السلام کی صرف تقلید اور پیروی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان احسان کا جو اس نے اپنے پیغمبر صادق کے ذریعے انسانوں پر کیا شکریہ ہے، اور اس کے احسان شناسی کا احساس ہے۔ وہ کتاب الہی، وہ تعلیم ربانی، وہ ہدایات روحانی جو ان ایام میں انسانوں کو عنایت ہوئی، جس نے ان کو شیطان سے فرشتہ اور ظلماتی سے نورانی بنایا، پستی و ذلت کے گہرے غار سے نکل کر ان کو اوج کمال تک پہنچایا، ان کی وحشیت کو تہذیب و اخلاق سے، ان کی جہالت کو علم و معرفت سے، ان کی نادانی کو حکمت سے، اور ان کی تاریکی کو بصریت روشنی سے بدل دیا، جس نے ان کی قسمتوں کے فاصلے پلٹ دیے اور فضل و دولت اور خیر و برکت کے خزانوں سے ان کے کاشانوں کو معمور کر دیا، جس نے ذرے کی مقدار کو آفتاب اور مشت خاک کو ہمدوش سریا بنا دیا۔ قرآن کریم اپنے ان الفاظ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تاکہ تم اس نے ہدایت دی اور تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ اس ہدایت ربانی اور کتاب الہیہ کے عطیے پر شکر گزاری کا یہ رمزہ اشارہ ہے کہ کیا اس مہینے کی راتوں میں مسلمان اس پوری کتاب کو نمازوں یعنی تراویح میں پڑھتے اور سنتے ہیں، اور اس مہینے کے خاتمے پر اللہ اکبر کا ترانہ بلند کرتے ہیں، عیدگاہوں میں جاتے ہیں اور خوشی و مسرت کے ولولوں کے ساتھ عیدگاہ کا دوگانہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے سائے کے اندر آ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے اس کو غنیمت سمجھے اور اس مہینے کی قدر کرنے کی کوشش کرے، جہاں تک ہو سکے اس مہینے کی قدردانی کرے، اللہ رب العالمین کی جہاں تک ہو سکے عبادت کرے، ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہیں، تلاوت کلام اللہ کی زیادتی کر دے، نمازوں کے اندر زیادتی کر دے۔ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے ہی رجب ہی
ہی سے اس مہینے کی جو ہے شروعات کر دیا کرتے تھے۔ اس شعبان ہی کے مہینے کے شروع ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اپنی عبادتوں کو اور زیادہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الصوم لی شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ہم کو بھی چاہیے کہ اس رمضان المبارک کی جہاں تک ہو سکے قدر کرے، دعا کرے اللہ رب العالمین سے کہ رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔